السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ المؤمن پارہ نمبر 24، آیات مقدسہ 61، 62 اور 63 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ معزز سامعین و سامعات، ہم جو تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک کی، وہ صرف ایک آیت مقدسہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے ہیں، اور اگر آیت مبارکہ لمبی ہو تو پھر کچھ حصہ تلاوت کرتے ہیں، صرف وقت کی کمی کی وجہ سے۔ وقت چونکہ کم ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے ہماری کہ 12 سے 15 منٹ کے اندر ہم درس مکمل کر لیں، اور اس میں زیادہ سے زیادہ ترجمہ ہمارے سامنے آ جائے، اور پھر اس کی جو روح ہے آیت مقدسہ کی وہ ہمارے سامنے آ جائے، اور اللہ کی ہم سچی رہنمائی کو کچھ سمجھ لیں، اور پھر سمجھنے کے بعد کچھ سماجی طور پر بھی اس کا جائزہ لے لیں۔ تو جب تلاوت ہو رہی ہو تو آپ بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ تلاوت کو توجہ سے سننا چاہیے، تاکہ ہمارے قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں یعنی ادائیگی وہ بھی ہمیں سمجھ آ جائے۔ جو پچھلا درس ہوا تھا اس میں اللہ رب العزت نے 2 باتیں بڑی اہم ارشاد فرمائی، ہماری تربیت فرمائی۔ ایک تو جو سچی جماعت ہے وہ اعلیٰ علم والی ہے، اعلیٰ فلسفی والی ہے، اعلیٰ پروگرام ہے اس کے پاس، اور وہ پروگرام فلسفی اللہ کی طرف سے ہے، لہذا وہ سچی جماعت، اس کی جو مثال دی گئی وہ دیکھنے والوں کے ساتھ ہے، اور وہ کامیاب جماعت ہے۔ جبکہ جو شیطانی جماعتیں ہیں، جھوٹی جماعتیں، ان کا جو مشن ہے صرف تکبر، غرور، انفرادی ضروریات، مفاد پرستی، لالچ، خود غرضی اور ظلم کو قائم کرنا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے اندھے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ گفتگو ارشاد فرمانے کے بعد جو اہم ترین بات ارشاد فرمائی، قلیلا ما تتذکرون، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سچی جماعتیں جو اللہ رب العزت کی اعلیٰ فلسفی کو سمجھ کر آمنو اور عملوا الصالحات،
یعنی اعلیٰ ایمان اور اعلیٰ عمل و کردار والی ہیں، یہ تھوڑی ہوتی ہے، ہر دور میں تھوڑی رہی ہے۔ اصل میں یہ جماعت کا تعارف کروایا گیا ہے۔ جب یہ سچی جماعت غالب آتی ہے تو پھر سوسائٹی کی تشکیل بھی اس کے مطابق ہوتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ نے جو ہماری تربیت فرمائی وہ یہ تھی کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، آپ کا جو رب ہے اس کی پہچان پیدا کرو اور اپنے رب کو پکارو۔ جب ہم اپنے رب کو پکاریں گے تو وہ ہماری فریاد کو سنتا ہے، صرف سنتا نہیں قبول کرتا ہے۔ اور جو اللہ کو پکارتے نہیں ہیں، جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، وہ متکبرین ہیں، ان کا ٹھکانہ دنیا اور آخرت میں جہنم ہے۔ آج جو آیات ہم شروع کر رہے ہیں اور مکمل جو رکوع اگلا آ رہا ہے، اس میں اللہ رب العزت اپنی پہچان پیدا کرواتے ہیں، اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ اللہ الذی، اللہ رب العزت کی ذات اقدس وہ ہے الذی جعل لکم اللیل، جس نے تمہارے لیے رات پیدا کی، رات بنائی۔ کیوں؟ لتسکنوا فیہ، تاکہ آپ اس میں سکون حاصل کریں۔ والنہار، اور دن اللہ نے بنایا مبصرا، دیکھنے کے لیے۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے میرے عزیزو، اللہ کا تعارف۔ اللہ نے رات پیدا کی، کس لیے؟ اس میں ہم آرام کریں، سوئیں، سکون حاصل کریں۔ سبحان اللہ۔ آپ فطرت انسانی دیکھیے، بلکہ فطرت حیوانی دیکھیے۔ حیوان بھی جتنے ہیں وہ رات کو سونے میں اطمینان محسوس کرتے ہیں، اور انسان کو تو اللہ نے فطرتاً ایسے بنایا ہے، پیدا کیا ہے کہ جب اندھیرا ہو پھر اس وقت نیند کا مزہ آتا ہے۔ صبح کے وقت بھی جن لوگوں کو سونے کی عادت ہے تو وہ پردے آگے کریں گے، اندھیرا کریں گے، بلب بند کریں گے، روشنی ختم کریں گے، تو پھر ان کو نیند آئے گی۔ اصل میں اللہ نے فطرتاً یہ بات رکھی ہے کہ سکون سونے کے اعتبار سے جو ہے وہ اندھیرے میں ہوگا، اس لیے اللہ نے اندھیرا کر دیا۔ سورج غروب ہو گیا اور اندھیرا ہو گیا۔ پھر ساری رات اللہ نے اطمینان سکون کی بنا دی۔ اب اللہ نے سورج کو طلوع کر دیا، صبح ہو گئی، تو اللہ نے فرمایا وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، دن اللہ نے پیدا کیا، اس میں آپ دیکھیں، اس میں آپ کاروبار کریں، جاب کریں، اس میں آپ جتنے بھی پیشے ہیں محنت کے ان کو اختیار کریں۔ تو دن کام کے لیے ہے، رات آرام کے لیے ہے۔ اور ہمارا جو سسٹم ہے سماجی الٹا ہو گیا، چونکہ ہمارے اوپر جو تربیت ہے وہ سامراجی تربیت ہے، شیطانی تربیت ہے۔ پیچھے وہ علم، وہ تربیت جو اللہ دے رہے ہیں وہ ہے ہی نہیں۔ اور آج جدید دور میں بھی ہم اس طرف جا رہے ہیں جی، جلدی دکانیں بند کریں، لائٹ زیادہ خرچ ہو رہی ہے، لوڈ شیڈنگ کم ہوگی۔ اب یہ ساری چیزیں اس طرف آ رہی ہیں جس طرف اللہ ہی ہمیں رکھنا چاہتے ہیں، تو کیوں نہ اللہ کے نظام کے مطابق چلے۔ مغرب ہو، نماز مغرب، پھر نماز عشاء ہے، اور نماز عشاء پر پڑھ کر اللہ سے اپنا تعلق قائم کر کے تو فوراً سو جائیں، اور صبح صادق کے وقت اٹھ جائیے، اذان کے وقت۔ یہ 6 7 8 گھنٹے تقریباً بن جاتے ہیں، کم از کم 5 6 گھنٹے تو بن جاتے ہیں گرمیوں کے اندر۔ تو یہ سارا رات آرام کی ہے۔ آپ جب اٹھیں گے فریش ہوں گے، تھکاوٹ ختم، سستی ختم،
غفلت ختم، اب آپ اٹھ گئے، فجر کی نماز پڑھے اور پڑھ کر اللہ رب العزت سے مزید تعلق قائم کر کے تربیت کے لیے کو آدھا پونا گھنٹہ سسٹم بنائیں، اور پھر ناشتہ کریں، اور پھر اللہ کے کام کی طرف مصروف ہو جائیں۔ اصل میں یہی فطرتی نظام ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ رب العزت فضل والے ہیں لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تو انسانوں پہ اپنا فضل کرنا چاہتے ہیں، نعمتیں کرنا چاہتے ہیں، انسانی فطرت کے مطابق مینجمنٹ دینا چاہتے ہیں، کائنات کو انسان کی فطرت کے مطابق تشکیل دینا چاہتے ہیں، لیکن انسان توجہ نہیں کرتا۔ یہ جو شکر ہوتا ہے میرے عزیزو، یہ صرف زبان سے ہی نہیں ہوتا، قول سے بھی ہے، عمل سے بھی ہے، عملاً بھی شکر ہے۔ اور اللہ کی اس تمام نعمتوں کو فائدہ اٹھا کے اس کی مینجمنٹ کرنا، اس کو بہتر کرنا، ترقی دینا، یہ بھی شکر ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، سبحان اللہ، اللہ کہتے ہیں جو گفتگو ارشاد فرمائی کہ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب اللہ، پھر خالق کل شیء، جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہ تو رات اور دن کی مثال دی اللہ نے ہماری انسانی فطرت کے مطابق، سائنس کے مطابق، لیکن اللہ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ جب اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے تو لا الہ الا ہو، پھر اللہ کے علاوہ کوئی حکمران نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی بڑی ہستی نہیں ہے۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، بس تم کس طرف بھٹکے پھرتے ہو؟ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر بھی توجہ نہیں کرتے، گمراہی کی طرف جاتے ہو، شرک کرتے ہو، انکار کرتے ہو اللہ کا، اور پھر ظلم کرتے ہو، معاشروں کے اندر فساد پیدا کرتے ہو۔ اس لیے اللہ نے اگلی آیت میں بڑی اہم بات ارشاد فرمائی، كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا، اسی طرح بھٹکتے پھرتے ہیں وہ لوگ بِآیاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی آیات کا یجحدون، انکار کرتے ہیں۔ اصل میں بھٹکتا کون ہے، گمراہ کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی آیات، اللہ کی رہنمائی کو سنتا ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں کرتا، سن بھی لیا تو ایک کان سے سنا، دوسرے کان سے نکال دیا، اور اگر کچھ عمل تھوڑا بہت کر بھی لیا تو رسمی کیا ہے، حقیقت میں اس کی روح ہی موجود نہیں ہے۔ یہ ہمارے بھائی عزیز جو نمازیں پڑھتے ہیں، بڑا اچھا کام ہے، پیچھے ہم نے نماز کی بڑی اہمیت بیان کی ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد جو نماز کی روح ہے، تقوی، وہ تو ہمارے اندر پیدا ہی نہیں ہوا۔ جب تقوی آ جائے گا میرے عزیزو، تو پھر ہمارے قلب میں صرف اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کی رضا ہوگی، اللہ کا خوف ہوگا، اور اس کے نتیجوں میں انسانیت دوستی ہوگی، انسانوں سے پیار ہوگا، پھر شرک، کفر، نفاق سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے گمراہی ہمیشہ اس وقت آتی ہے جب اللہ کی سچی رہنمائی کا ہم انکار کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، ہم تو اجتماعی دعا کر دیتے ہیں، اگر کسی بہن بھائی عزیز کا کوئی مسئلہ ہو، بیماری ہے یا اور چیزیں ہیں، یا کوئی وفات پا گئے ہوں، تو ہمیں گروپ میں بھیج دیا کرو یا میرے نام سے ہمیں بتا دیا کرو، انشاءاللہ ہم ان کا نام لے کے بھی دعا کریں گے۔ عنوان جو ہوگا اس عنوان کو بیان کر کے
دعائیں کریں گے اللہ قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔